كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے مفتی صاحب؟ جی کلیئر ہے. جی پہلے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کے ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں. جی تو میرا سوال یہ تھا، ابھی جیسے جو میری مسجد ہے جہاں جی میں رہتا ہوں، تو پہلے جب بچپنے میں مطلب ابا نے لگا دیا کہ جماعت میں جاؤ، تو جی تقریباً میرا میکس لگا ہے 10 دن لگا تھا. اس کے بعد جی پھر ایک دو بار 3 دن جو لگتا ہے وہ لگا. پھر اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو ہے علماء کے ساتھ تھوڑا جڑ گیا، مدارس میں جڑ گیا، حفظ چالو کر دیا. اور پھر جی تھوڑا تبلیغ سے مطلب تھوڑا دور ہو گیا، کیونکہ مطلب وقت نہیں ملتا ہے، کالج. تو اس کے بعد مطلب پھر دیکھا مطلب میں نے ساتھیوں کیونکہ مطلب ساتھیوں کا رویہ ایک دم بدل گیا. جیسے کہ مطلب میں ایک دم پتہ نہیں کافر ہو گیا ہوں یا کیا ہو گیا ہوں، رویہ ایک دم بدل گیا. انا اور للہ. اس کے بعد پھر میں دیکھنے لگا کہ دھیرے دھیرے سلام دعا بھی بند ہو گئی، مطلب ایک دو آدمی مطلب جو ہے سلام دعا کرتا ہے. ابھی الحمدللہ کیسا ہے، میں خانقاہ سے جڑا ہوں. تو اب میں کیا اچھا. ہوتا ہوں مفتی صاحب، مسجد میں رہتا ہوں الحمدللہ. اور کیسا ہے جی کبھی کبھی مطلب ایک دم آگے مطلب جیسے اقامت ہو گئی یا اذان ہو گئی، جیسے ابھی ہمارے مؤذن صاحب نہیں تھے تو میں اس میں رہتا ہوں. اب اس میں جی کیا ہوتا ہے مفتی صاحب، میں دیکھتا ہوں جیسی نماز ہو گئی تو اس کے بعد بیان ہوتا ہے تبلیغی جماعت والوں کا. جی تو اب میں دیکھتا ہوں کہ جیسی بیان میں بیٹھے تو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے تو جو باتیں کرتے ہیں تو اس میں ان کا کہنا ہے کہ جیسے میں ایک حضرات ہمارے یہاں بیان پہ گلو نہیں کر رہا ہوں، جو ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ بیان کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہم کو نماز پڑھنے کی، آنے کی، لیکن دیکھیے اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، آ کے نماز پڑھے اور چلے گئے، لیکن اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم یہاں بیٹھے. تو اب یہ سب سن کے تھوڑا مطلب کیسا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، جبکہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، تسبیحات پوری کر رہا ہے، دعا مانگ کے جا رہا ہے، اپنے کام پہ ہی جا رہا ہوگا، لیکن ایسا جی لگتا ہے ارے بھائی کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، بیٹھنا چاہیے کیا، اٹھ جانا چاہیے. یہ ایک یہ سوال تھا. سب، ہاں یہی سب غلو ہے نا، اسی کی وجہ سے. اب دیکھو نماز کے بعد جو ہے مروجہ تبلیغی جماعت کے اس کے اندر بیٹھنا یہ کوئی ضروری تو نہ تھا نہیں شریعت کی طرف سے. جب شریعت کی طرف سے ضروری بھی نہیں بلکہ مستحب بھی نہیں تھا تو اس کے اندر بیٹھنے کو اللہ کی توفیق سے جوڑنا ہی صحیح نہیں ہے. وہ تو ایک مباح ترتیب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو آدمی بیٹھنا چاہے اس کو اس ترتیب کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کو چھوڑ کر چلے جانے کو یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو توفیق چھین لی یا توفیق ان کی سلب کر لی، یہ بہت غلط بات ہے. اور خاص طور پر آج سے مطلب اب جو تبلیغی جماعت کا حال ہے تو اس میں تو تبلیغی جماعت کی جو ترتیب ہے اس کے اندر تو بدعات آ چکی ہے. اب تو جو اس کے اندر بیٹھے گا وہ الٹا اور اس کے اوپر گناہ آئے گا. ان کے ساتھ میں جڑنا، ان کے ساتھ میں بیٹھنا یہ تو اب جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بدعات پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی آپ نے پھر جیسے آپ کی ویڈیو آتے رہے تبلیغی جماعت کے بارے میں، تو میں روبرو مطلب ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکل جو میری مسجد میں اور آپ اس کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں. ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بیان ہوتا ہے مسجد میں تو جی اب جی جو ہے علماء سے ہٹ کے نارمل لوگوں کی طرف ہو گیا. جیسے ہمارے امیر صاحب ہے تو امیر صاحب کا بیان ہے تو سب پہنچ گئے، اور امیر صاحب مطلب باتیں کریں گے تو سنیں گے، مطلب علماء کا تو بیان ہی نہیں ہے. جو دین کے جو مطلب احکام اور جو مطلب اللہ کے نبی کی سیرت ہو گئی، صحابہ کی سیرت ہو گئی اور شریعت کے احکام، مطلب وہ سب تو دور ہو گئے. اب ایسا لگتا ہے کہ گھما پھرا کے جو بات ہے، جیسے بیان چالو ہوا اگر گھما پھرا کے بات کہاں آ جاتی ہے، نکلنا مقصود ہے، نکلنا مقصود ہے. مطلب بیان کا بھی مطلب ٹاپک جو ہے وہی ہو گیا کہ نکلنا مقصود ہے، اتنا نکلیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اب ایسا ہو گیا جیسے ابھی ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، اب کیسا ہو گیا کہ لوگ جو ہے مطلب تھوڑا مطلب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے مطلب حق بیان کرنے سے. اب ان کو بیان کرنے دیا بھی نہیں جاتا. اب میرے کو یاد نہیں ہے کہ میری مسجد میں کوئی ایسا علماء کا بیان ہوتا ہے. اب جیسے ہم تھوڑے ذمہ دار بھی ہیں مسجد کے، تو ہم کبھی جی کبھار جیسے میرے خانقاہ کے جو حضرت ہیں میرے، ان کو کبھی بلا ہاں لیا کسی چیز کے اوپر تو ان کا بیان ہو گیا، تو مطلب جمعہ بعد بیان ہو گیا. ورنہ باقی ایسا جو اگر جیسے جمعہ بیان ہوتا ہے مسجدوں میں جیسے علماء کا، تو وہ تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، بس کوئی بھی آ کے بیٹھ جا رہا ہے کرسی پہ اور بس چالو ہو گیا. اور کبھی اچھا، کبھی کوئی جماعت میں ایسا. جمعہ جی سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس میں بھی تبلیغی لوگ بیان کر رہے ہیں نہیں کیا؟ نہیں 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 اس میں نہیں، اس میں بھی ہمارے امام صاحب بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ کیسا ہے کہ اس میں بھی مطلب امام صاحب کو تھوڑا سمجھ رہے نا، مطلب تھوڑا ہاں مطلب ہاں ایک بیک فٹ پہ رہنا پڑتا ہے. اگر ایسی کچھ چیز ایسے بیان ہو گئی جو تھوڑا بھی مطلب تبلیغ کے مطلب سمجھے آپ اگینسٹ چلے گئی تو مسئلہ ہاں ہاں اور بڑھ ہاں جائے گا. اب اس میں ہمارے امام صاحب کی بھی غلطی نہیں، وہ بھی میرے استاد ہے، میں ان کے پاس حفظ کرتا ہوں. تو جی مطلب جی ایسا مطلب ماحول بن گیا مطلب کہ اسی مطلب تھوڑا ڈر کے اور بیک فٹ پہ رہنا پڑے گا. ورنہ کیا ہے پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، ایک دم مطلب مسجد کا ماحول خراب ہو گیا. تو اب اس سے ایک ہاں سوال ایک دم مین مقصد سوال پہ آتا ہوں، مین یہ ہے
کہ اب اس کو ٹوکنا ہے، اس کو ان کے مطلب ان کو صحیح کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، یا ان سے الگ ہو جانا ہے؟ نہیں دیکھو، اصلاح کی کوشش تو ہمیں کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہنا ہے جب تک کہ فتنہ اور فساد کا ڈر نہ ہو. اگر فتنے اور فساد کا ڈر ہو تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر اس کو روکوں گا تو یہ اور فتنہ فساد کرے گا محلے کے اندر، مسجد کے اندر، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اچھا، جماعت کے اندر جو لگے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا، اس میں بہت سارے لوگ سلجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں. جی جی سلجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو سمجھاؤ گے نا بات تو وہ سمجھیں گے. تو ایسے لوگوں سے آپ جو ہے نا اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل دکھاتے رہیں. ان کو یہ سمجھائے کہ بریلویوں کو ہم نے بدعتی کیوں سمجھا ہے. وہ سیم چیز اگر آپ بھی کرو گے تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر بھی بدعت آ رہی ہے. ایگزامپلز دے دے کر، مثالیں دے دے کر ان کو سمجھاتے رہیے. اصلاح ہمیں کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو کہ یہ مانے گا نہیں، الٹا اور فتنہ کرے گا، تو ان کو آپ چھوڑ دیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ایک آخری سوال ہے، بس ختم کرتا ہوں، میں نے بہت وقت ضائع کر جی. دیا تھا. یہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی جیسے تبلیغ سے ماشاء اللہ مطلب اللہ کے کرم سے مطلب نوجوان جڑتے ہیں، جیسے میں اپنی جی. مسجدوں میں دیکھتا ہوں نوجوان جڑتے ہیں. لیکن اب مسئلہ ایسا ہو کہ مفتی صاحب کے تبلیغ، ہماری مسجد کے جو تبلیغ جماعت والے ہیں، انہوں نے مدرسے کو مطلب اپوننٹ سمجھ لیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ اچھا. تبلیغ میں تو نوجوان آ جا رہے، لیکن ان کو ہاں. مدارس تک لانا مطلب بہت مشکل ہے. اور جو جیسے ہمارے مذہب کا جو بڑے مسجد کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو تبلیغ کے، ان کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں تو مدارس سے بالکل دور، کسی کو قرآن پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آ رہا ہے، کسی کو کچھ احکام دور نہیں. اور اب جو نئے نوجوان آ رہے ہیں تو وہ بھی دھیرے دھیرے ویسے ہی ہو جا رہے ہیں. اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو صحیح کر رہے ہیں، تو اب ہاں. ان کو کیسے لے کے آنا مدارس کی طرف؟ اب اس کے پیچھے ہمارے امام صاحب ہے، اور جو ہمارے مولانا جو پڑھاتے ہیں مدارس میں، محنت کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو بولے نہ بولے، ورنہ پھر یہ ایسا ہو جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ مطلب تبلیغ سے دور کر رہا ہے. مطلب ایسا ایک سمجھ رہا ہے بات کو، کہ مطلب ایک ہی جگہ پہ مدارس بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور مسجد میں سمجھ تبلیغ والے ایسا کر لیے کہ بھائی مدارس جو ہے ہمارا اپوننٹ ہے. ایسا جی، یہ تو تو یہ بہت مسئلہ غلط ایک ہو بات گیا. ہے. ہاں، ابھی میں آپ کو خود اپنی بات بتاتا ہوں. میں نے جب عالمیت شروع، میرا گھرانہ پورا تبلیغی ہے 1985 سے، ٹھیک ہے. اور بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ تو تبلیغ کے اندر صرف پسینہ بہاتے ہیں نا. میرے والد صاحب نے تبلیغ کے اندر خون بہایا ہے. ان کو جب گشت کرنے کے لیے ایک مرتبہ، وہ گشت کی وجہ سے وہاں پر ایک مسجد کے اندر ایسا معاملہ ہوا، میں ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں کروں گا، بس ان کو جو ہے نا اس کی وجہ سے تلوار سے مارا گیا، اور تقریباً 7 سے 8 وار ان کے اوپر کرے گئے. تو میرے والد صاحب نے تو اس کے لیے خون بہایا ہے. یعنی اتنا زبردست جو ہے نا ہمارے گھر والے تبلیغ کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے. لیکن میں آپ کو اپنی کارگزاری بتاتا ہوں کہ جب میں نے عالم بننے کا فیصلہ کیا کہ مجھے عالم بننا ہے، آپ یقین مانیے بڑے بڑے لوگ جو علم کے فضائل سناتے تھے کہ علم یہ ہے، علم وہ ہے، بڑے بڑے تبلیغی لوگ، وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ارے تم کہاں عالم بننے کے لیے جا رہے ہو؟ عالم بننے کے لیے کہاں چلے جا رہے ہو تم اس کے بدلے یار تم بیرون کی جماعت میں چلے جاتے تو تم کو اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا. تم نے بہت غلط قدم اٹھا دیا، تم عالم بننے. بڑے بڑے لوگ، اور اس میں کچھ علماء بھی تھے. یہ حال ہے. تو اللہ معاف کرے، اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن بس اب انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے ہمیں اصلاح کرنا ہے لوگوں کی. جو لوگ بات مان جائیں گے ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. بھائی آپ گالیاں دیتے رہو، مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ. ہمیں کام کرنا ہے، لوگوں تک اصلاح کرنا ہے، لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے. جی جی، بس یہی تھا کہ بس ایک دل میں تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک ہی لوگ ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن مطلب بس ہوں. اس چیز کے اوپر اختلاف ہے کہ مطلب ہم ہوں. جماعتی اور آپ مدارس والے، تو ہم الگ ہے، آپ الگ ہے. بس جبکہ ہوں. ہونا تھا کہ آپ پیار جماعتی محبت آپ لوگوں کو لائے مسجد میں اور مدرسے میں بھیجیں. ہاں، ہونا تو یہ یہ صحیح چاہیے تھا. ترتیب ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے، ان کے جو ملفوظات وغیرہ ہے، کہ اس کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ترتیب کے ذریعے سے لوگ مدارس اور خانقاہوں کے اندر جائیں. اب لوگوں کو ہر چیز سے روکا جا رہا ہے. سمجھ جی میں جی آیا؟ جی تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک جزاک ہے. اللہ مفتی بہت صاحب. شکریہ. اللہ آپ کو جی. جزائے خیر دے، بس ایسے ہی کام کرتے آمین. رہیے بس. آمین السلام آمین. علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون